اے ہمارے رسول، ہم جانتے ہیں کہ آپ نے منکرین قرآن سے کوئی منفعت بھی نہیں چاہی کہ وہ آپ کے قرآنی احکام سے بدکنے لگتے، اور ان کے پاس عالم غیب سے کوئی کتاب بھی نہیں آئی ہے کہ یہ اس میں سے پڑھ کر قرآن سے بہتر کوئی کلام سنانے لگے۔ لیکن آپ اس صورتحال پر صبر کر کے ان کو قرآن سناتے رہیں، اور یونس مچھلی والے کی طرح مکے سے نکلنے کے لیے اس طرح جلد بازی ہرگز نہ کریں، جس طرح کہ اس وقت وہ جلد بازی میں بستی سے نکل کر مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، جس وقت اس نے بستی والوں کے ساتھ بستی میں رہنا تھا، اور اگر وہ اس بستی سے نکلنے کے بعد اللہ سے دعا نہ کرتا تو وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلنے کے بعد بھی اسی ساحل کے کنارے پر اسی چٹیل میدان میں پڑا رہتا۔ لیکن اس نے ہم سے رجوع کیا، اور ہم نے اپنے اس صلاحیت کار بندے کو اس وقت اس مشکل سے نجات دے دی۔ آپ کی بستی کے جو لوگ آپ کو اپنی خونخوار نگاہوں سے ڈرانا چاہتے ہیں، ان کا آپ پر بس نہیں چلتا تو وہ آپ کو دیوانہ کہہ کر لوگوں کو آپ سے دور ہٹاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے ابھی ان کے درمیان موجود رہ کر ان کو قرآن کا پیغام ہدایت سنانا ہے۔ مطالب آیات و مقاصد آیات۔ اس صورت کا خاتمہ کلام شہر مکہ میں شہر مکہ کے شہریوں کے انکار قرآن کے بعد آپ کے شہر مکہ سے ہجرت کے اس ذہنی رجحان پر کیا گیا ہے، جس ذہنی رجحان کے تحت آپ قبل از وقت ہی مکے سے ہجرت کر کے مدینہ چاہتے تھے، لیکن آپ کے مقام ہجرت مدینہ میں مہاجرین مکہ کے لیے معاونت کی وہ قابل ذکر فضا ابھی تیار نہیں ہوئی تھی جس کی آپ کو اور آپ کے اصحاب و احباب کو ضرورت تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی ہجرت کے اس فوری ارادے پر عمل کرنے سے اس تاریخی دلیل کے ساتھ روک دیا کہ 1360 برس قبل نینوا کے شہر میں ہمارے ایک دوسرے نبی یونس کو بھی اسی طرح کی صورتحال درپیش تھی، جو صورتحال اس وقت آپ کو درپیش ہے، اور یونس نبی نے اپنی قوم کی اس دینی بے حسی کو دیکھ کر ہمارا حتمی حکم ملنے سے پہلے ہی اس وقت ہجرت کر لی تھی، جب ان کی ہجرت کے مقام کا فیصلہ ہونا ہنوز باقی تھا، اور ان کی اس قبل از حکم و قبل از وقت ہجرت کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ ہم نے ان کو انسانی بستی میں پہنچانے کے بجائے ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا تھا، اور اس کے بعد اس کو احساس ہوا تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا حتمی حکم آنے سے پہلے ہی بستی چھوڑنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ اس کا وہ عاجلانہ فیصلہ تھا جو نتیجے کے اعتبار سے اس کے لیے ایک عاجلانہ فیصلہ ثابت ہوا تھا۔ چنانچہ اس نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اس رجوع علی الحق کے پہلے مرحلے میں مچھلی کے پیٹ سے نکال کر اس ساحل کے کنارے کے ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا تھا، اور اسی دوران اس کی قوم نے بھی اجتماعی توبہ کر لی تھی، جو اللہ نے قبول بھی کر لی تھی۔ اگر اللہ اس وقت اپنے اس نبی پر وہ خاص مہربانی نہ کرتا تو وہ اسی ساحل کے کنارے اسی میدان میں پڑا رہ جاتا۔ یونس علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک تو یہی تاریخی مماثلت موجود تھی جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، اور اس پہلی مماثلت کے بعد دوسری مماثلت یہ تھی کہ یونس علیہ السلام کی وہ قوم یونس علیہ السلام کی نبوت و احکام نبوت کی صداقت کا تو اب قلب و ذہن سے اعتراف کرتی تھی، لیکن ان کے احکام پر عمل نہیں کرتی تھی، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم دل سے تو آپ کی نبوت و ذات کو سچا سمجھتی تھی، لیکن اپنی نخوت کے باعث زبان سے اس سچی کا اقرار نہیں کرتی تھی جس سچ کی اس کا دل گواہی دیتا تھا۔ اور یونس علیہ السلام کی قوم جو حق کو دل و زبان سے حق سمجھی تھی لیکن اس قابل عمل حق پر عمل نہیں کرتی تھی،
اس نے ان باغ والوں کی طرح توبہ کر لی تھی جن کا اس صورت کی آیات 17 تا 33 میں ذکر ہوا ہے۔ اس لیے یونس علیہ السلام کی قوم نے جو دلی توبہ کی تھی اس کی وہ دلی توبہ قبول کر لی گئی تھی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے ثبوت حق کے بعد بھی اپنی نخوت و انا کی بنا پر توبہ نہیں کی تھی۔ اس لیے اللہ نے اپنے رسول کو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جانے کی اجازت دے دی، اور آپ کی قوم کی نجات کا مرحلہ فتح مکہ تک ملتوی کر دیا گیا تھا۔ ان دو اقوام میں سے پہلی قوم جو صداقت پر یقین رکھتی تھی اور دوسری قوم جو طاقت پر یقین رکھتی تھی، اس کو طاقت سے زیر کیا گیا تھا۔ تاریخ کی اس تفصیل کا اجماع یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کو جب تک بستی میں رہ کر اپنے خالق سے نبوت کی تربیت لینے اور اللہ کی مخلوق کو اپنی بستی میں رہ کر احکام دین کی عملی تربیت دینے کی ضرورت تھی، تب تک ان کو بستی میں موجود رہنا تھا، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جب تک مکے میں رہ کر خالق سے احکام دین لینا تھا اور مخلوق کو خالق کے احکام دینا تھا، تب تک آپ نے بھی مکے ہی میں رہنا تھا، اور ان دونوں نبیوں میں سے کس نبی نے کس وقت کیا عمل کرنا تھا اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد چونکہ وہ سہولت ختم ہو چکی ہے، اس لیے اب اس امت نے جو عمل کرنا ہے وہ عمل اللہ کی اس کتاب میں تحریر ہے، جس کو اس امت کے ہر فرد نے اللہ کی اس کتاب میں پڑھنا ہے اور اس کتاب میں پڑھ کر اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کا بھی یہی طریقہ تھا کہ آپ جس کو جس وقت جس بات کا حکم دیتے تھے وہ اللہ کی اسی کتاب سے دیتے تھے، اس لیے کہ اللہ کا نازل کیا ہوا جو حق ہے اور جتنا حق ہے وہ سارا حق اس کتاب میں موجود ہے، اور اس کتاب سے باہر کہیں پر بھی وہ حق موجود نہیں ہے۔ مزید برآں یہ کہ اس صورت کی ان آیات کے اس آخری مضمون میں لفظ امی کا یہ مسئلہ بھی ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا ہے کہ علماء یہود اہل عرب کو صرف اس بنا پر امی کہتے تھے کہ اہل عرب میں کوئی کتاب نبوت موجود نہیں ہے، لیکن قرآن نے اہل ایمان کے صاحب کتاب اور اہل کفر کے غیر صاحب کتاب ہونے کا فرق قائم کر کے یہ امر بھی واضح کر دیا ہے کہ نزول قرآن کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین عرب کے امی لوگ نہیں ہیں، بلکہ نزول قرآن کے بعد عرب کے صرف وہی لوگ امی ہیں جو اللہ کی اس کتاب نازلہ پر ایمان نہیں لائے ہیں۔